قاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم ومحمد وآل محمد صلوات معزز و مکرم سامعین محترم، آپ کافی دیر سے یہاں پر اس مکان کے اندر تشریف فرما ہے اور موسم کی شدت بھی ہے، لہذا چند منٹ میں آپ کے لوں گا اور اس کے بعد ایک مختصر سا پیغام دے کر آپ کی خدمت سے رخصت ہو جاؤں گا۔ میرے انتہائی معزز و مکرم برادر عزیز نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ایک بہت اہم پہلو کی طرف توجہ دلائی، اور وہ پہلو ہے اسوہ حسنہ، کہ خداوند متعال نے رسول خدا کے بارے میں فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بے شک رسول خدا کی زندگی کے اندر، رسول خدا کی حیات کے اندر تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ جیسی متعدد ہستیاں، تمام تر انبیاء، ائمہ معصومین علیہ السلام، ان سب نے ہمارے درمیان انسانی طریقے، انسانی طور طریقے اور انسانی تقاضوں کے مطابق زندگی گزاری، اور ان ہستیوں کے متعدد پہلو ہیں، قرآن نے بھی ذکر کیا۔ مثال کے طور پہ ان ہستیوں کا ایک پہلو ان کا ارتباط با خدا ہے، خدا کے ساتھ ایک خصوصی اور مخصوص رابطہ ہے۔ ان ہستیوں کے وہ بے شمار فضائل، جس کو ہم نے شاید اپنی نادانستگی کی وجہ سے ان فضائل کو بھی اپنے مقام پر لے آئے، یعنی ہم پس مقام پر ہیں، ہم نے ان فضائل کو بھی گرا دیا۔ ہم نے ان فضائل کو کیا بنایا کہ ائمہ کی فضیلت یہ ہے کہ وہ ایک نگاہ کرتے ہیں، کسی کو شفا مل جاتی ہے۔ وہ مثال کے طور پہ یہ عام کام کر لیتے ہیں، مثال کے طور پہ ہماری نگاہ کے اندر مولا کائنات کے لیے فضیلت یہ ہے کہ وہ باب خیبر اکھاڑ دیتے ہیں، جبکہ میں یہ کہوں کہ فضیلت مولا کائنات کے لیے نہیں، بلکہ مولا کائنات کے غلام بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ آپ کے غلام، بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ جس کے اندر مولا کی بے شمار، آپ کے خود کو اپنا مولا کا غلام کہنے والے لوگوں نے یہ سب کام کر کے دکھائے، بلکہ وہ عظیم محدث، وہ عظیم انسان شیخ عباس قمی، جنہوں نے یہ مفاتیح الجنان کا یہ عظیم مجموعہ تدوین کیا، ان کے پاس لوگ آتے تھے کہ ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے دعا کیجئے کہ خدا انہیں صحت دے، انہیں شفا یاب کرے۔ تو وہ کہتے تھے کہ میرے پاس پانی کا ایک گلاس لاؤ۔ وہ پانی کا گلاس لایا جاتا تھا، یہ اپنے دائیں ہاتھ کی پہلی 2 انگلیاں، یعنی انگوٹھا اور یہ پہلی انگلی، اس گلاس کے اندر ڈبوتے تھے اور کہتے تھے کہ اب لے جاؤ، جا کے مریض کو پلا دو، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ ان سے پوچھا گیا کہ اے محدث، اے عظیم انسان، اے مجتہد، یہ کیا عمل آپ نے انجام دیا؟ تو یہ کہتے تھے کہ وہ ہاتھ، وہ انگلیاں جنہوں نے ساری زندگی قال امام الصادق وقال امام باقر لکھا ہے، ان کے نام کے اثر میں ان انگلیوں کے اندر یہ تاثیر آ گئی ہے کہ یہ دوسروں کو شفا دے سکتے ہیں۔ بس ائمہ اہل بیت آج میرے اندر بالکل دم نہیں، گنجائش نہیں کہ میں کوئی اونچی آواز میں گفتگو کر سکوں، لہٰذا آپ اسی مقدار پر اکتفا کریں گے۔ لہٰذا یہ جو فضائل ہم ائمہ کے ساتھ اکثر منسوب کر کے اور اسے ائمہ کی فضیلت بیان کرتے ہیں، تو اے انسان، اے شیعہ، اے مسلمان، کم از کم ان کا حقیقی مقام ہی دیکھ لیتے، پھر آپ کو یہ لگتا کہ ہم جو ان کی فضیلت بیان کرتے ہیں
یہ حقیقت میں فضیلت نہیں بلکہ ان کا مقام گرا دیتے ہیں۔ لیکن خداوند متعال نے کہا کہ اے انسان، میں تمہارے لیے ان ہستیوں کا ایک ایسا پہلو کھول دیتا ہوں، ایک ایسا دروازہ، ایک ایسا باب کھول دیتا ہوں کہ جس باب کے ذریعے سے تم ان ہستیوں سے براہ راست تعلق برقرار کر سکتے ہو، جس باب سے تم ان ہستیوں سے سب کچھ لے سکتے ہو، اور وہ باب اسوائیت ہے کہ یہ ہستیاں تمہارے لیے اسوہ قرار دی گئی ہیں اور تم نے ان ہستیوں کی تأسی کرنی ہے، ان کی پیروی کرنی ہے۔ اسوہ وہی ایک، اگر بالکل عام اس کا ترجمہ کیا جائے، اسوہ یعنی وہی جس کا فارسی میں کہتے ہیں سرمشق، یعنی ایک استاد ایک سطر لکھتا ہے، استاد ایک لائن لکھتا ہے خوبصورت خوشخطی کے اندر، ایک جملہ لکھتا ہے اور پھر اپنے شاگرد سے کہتا ہے کہ اے شاگرد، جس انداز میں نے لکھا ہے بعین ہی اسی انداز میں تم نے لکھنا ہے، اسی انداز میں تم نے لکھنا ہے۔ اور اگر شاگرد کی تحریر بالکل استاد کی طرح ہوئی یا استاد سے ملتی جلتی ہو گئی تو پھر وہ تحریر قابل قبول ہوتی ہے، ورنہ استاد اسے رد کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ دوبارہ لکھ کر لاؤ، یہ آپ کی تحریر قابل قبول نہیں۔ بس خداوند متعال نے ان تمام تر ہستیوں کو سنوارا، ان کو خوبصورت انداز میں ہمارے لیے مزین کیا، جیسے خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کا فرمان ہے کہ ادبنی اللہ وادبت علی، مجھے خداوند متعال نے ادب سکھایا، تعدیب کی، اور میں نے علی کو ادب سکھایا۔ لہٰذا زوجہ رسول کی گواہی کے مطابق کان خلق القرآن، کہ رسول کا خلق پورا کا پورا قرآن ہے۔ خوب یہ باب اسوائیت جو ہمارے لیے کھولا کہ اے لوگو، اے انسان، میں نے ان ہستیوں کو سنوارا، ان کو مزین کیا، ان کو زیور ادب سے آراستہ کیا، اور اب ان کو آپ کے درمیان بھیج رہا ہوں۔ اگرچہ جہاں بھیج رہا ہوں یہ جگہ ان کے شایع نشان نہیں ہے، یہ دنیا ان کے شایع نشان نہیں، لیکن اگر ان کو یہاں نہ بھیجا تو آپ ہدایت نہیں پا سکیں گے، آپ حق و حقیقت کا راستہ نہیں پا سکیں گے۔ لہٰذا اس وجہ سے میں ان کو آپ کے درمیان بھیج رہا ہوں۔ پس ائمہ اطہار علیہ السلام، انبیاء کرام و بالخصوص رسول خدا، یہ سب کے سب ہمارے لیے اسوہ بن کے آئے۔ ہم بے شک ان کے فضائل پڑھیں، ہم بے شک ان کی تعریف کریں، ان کی مدح کریں، ان کی نعتیں پڑھیں، منقبت و قصیدے و نوحے سب کے سب پڑھیں۔ اور یہ خود ائمہ کی سیرت و روش ہے کہ آپ شعراء کو بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے جد کے فضائل و مصائب پڑھا کرو، اور بعض شعراء انہوں نے فضائل پڑھے، مصائب پڑھے اور بہت داد لی، لیکن وہ فضائل و مصائب وہ بھیڑ چال کا نتیجہ تھے۔ ایک ماحول بنا ہوا تھا، سب لوگ فضائل پڑھ رہے تھے، سب لوگ ائمہ اہل بیت کی تعریف کرتے تھے، لہٰذا انہوں نے بھی ماحول سے متاثر ہو کر دیا۔ جیسے حسان ابن ثابت کہ غدیر کے میدان کے اندر ایک ماحول بنا ہوا تھا اور سب لوگ فضائل پڑھ رہے تھے، مولا کائنات کی فضیلت بیان کر رہے تھے، اور اس نے دیکھا کہ یہاں پر اگر میں نے قصیدہ پڑھ دیا تو بہت داد ملے گی، بس قصیدہ بھی پڑھ دیا۔ لیکن جب علی کو خلیفہ ماننے کا وقت آیا اور بی بی ایک ایک کے دروازے پہ گئیں، جا کر اس سے کہا کہ آؤ علی کی ولایت کی گواہی دو، وہی شاعر نہیں آیا۔ لیکن بعض ایسے تھے جیسے دیبل خزائی کہ مولا امام رضا علیہ السلام کے آپ کے محضر میں وہ جلاد مامون الرشید کے سامنے اس نے اہل بیت کے فضائل پڑھے، اہل بیت کے مصائب پڑھے، اور جب فضائل و مصائب پڑھ لیتا تھا تو اس کے بعد اس کی جان کو ایک نیا خطرہ لاحق ہو جاتا تھا کہ کب اس کی جان کسی بہانے سے لے لی جائے۔ لہٰذا اس طرح کے شعراء و اس طرح کے آج ہمیں نوحہ خان و اس طرح کے منقبت خان کی ضرورت ہے۔ لیکن خداوند متعال نے ہمارے لیے جو دروازہ کھولا کہ انسان ان تک تم بلندی تک نہیں پہنچ سکتے، ان کی حقیقت نہیں پا سکتے،
اور اگر اس جگہ تم نے اپنی فکر کے گھوڑے دوڑائے تو بہت بری طرح سے پھسل جاؤ گے، جیسا خود مولا کائنات نے فرمایا کہ حالانکہ فی رجلان محب غال و مبغض قال، کہ میرے بارے میں دو قسم کے گروہ، دو قسم کے افراد ہلاک ہو گئے، ایک جو محبت کے اندر غلو کر بیٹھا، ہمیں نعوذ باللہ خدا کے مقام تک پہنچا بیٹھا، اور دوسرا جس نے بغض کیا اور بغض کے نتیجے میں جو ہمارے فضائل ہیں ان کا بھی انکار کر بیٹھا، یہ دونوں ہلاک ہیں۔ لیکن خداوند متعال نے ایک تیسرا باب کھولا کہ وہ باب اسوائیت ہے، کہ ان کو ہم نے تمہارے لیے اسوہ بنایا۔ بس میں چند منٹ حضرت ابراہیم کے بارے میں خداوند متعال نے فرمایا کہ قد کان لکم فی اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، کہ آپ کے لیے ابراہیم کے اندر اسوہ حسنہ ہے، اسوائیت کا پہلو موجود ہے، اور وہ اسوہ بھی اسوہ حسنہ ہے۔ بس آپ دیکھیے قرآن کا لب و لہجہ یہیں سے فرق واضح کر دیتا ہے کہ اے انسان، بعض اسوہ حسنہ ہوتے ہیں اور بعض اسوہ سیئہ ہوتے ہیں، بعض اسوہ شر ہوتے ہیں، ان کے پیچھے نہیں جانا بلکہ اسوہ حسنہ کے پیچھے جانا ہے۔ ابراہیم نے کیا کیا؟ فرماتے ہیں کہ اذ قالوا لقومہم انا براء عنکم ومما تعبدون، کہ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کو کھلا پیغام دیا کہ اے میری قوم، بلکہ اپنے والد سے شروع کیا۔ ایک اور آیت جس کے اندر خداوند متعال نے کھول کر وہ قصہ بیان کیا، میں براہ راست اسی آیت کو آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ سورہ انبیاء کے اندر کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، اپنے باپ آزر کو کہا کہ ائمہ اہل بیت کی صراحت کے مطابق ان کے والد نہیں تھے بلکہ یہ ان کے چچا تھے، کیونکہ کوئی بھی نبی، کوئی بھی معصوم کبھی بھی کسی ایسے شخص کی اولاد نہیں ہوا جو صنم پرست تھے، جو بت پرست تھے۔ لہٰذا ان کو کیا کہا؟ ما هذه التماثيل التي كنتم لها عاکفون، یہ کیا بت ہے، یہ کیا تماثیل، یہ کیا مجسمے ہیں جن کی تم پرستش کرتے ہو۔ اس کے بعد ان کی قوم نے جواب دیا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبین، انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اسی راستے پہ پایا، ہم نے جب سے ہوش سنبھالا دیکھا یہ اسی کے سامنے جھکتے ہیں، اسی کی تقدیس و تسبیح کرتے ہیں، اسی کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے فوراً کہا کہ تم بھی اور تمہارے باپ دادا دونوں ضلال مبین میں تھے، دونوں گمراہی کے اندر تھے۔ اور قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين، تمہارا پروردگار فاطر السماوات والارض ہے۔ خوب اس کے بعد دیکھا کہ ان کی قوم میلے پر جا رہی ہے اور انہوں نے دعوت دی کہ اے ابراہیم آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، لیکن ابراہیم کے پاس ایک مشن تھا، ایک الہی فریضہ و وظیفہ تھا، اس لیے نہیں گئے۔ خوب قصہ مختصر کہ ابراہیم نے وہ کام کر دیا، بتوں کو توڑ دیا۔ اب توجہ کرے قرآن نے کیا فرمایا کہ ابراہیم خود اپنے قدموں سے چل کر بت خانے میں گئے، اور اپنے قدموں سے چل کر بت خانے میں جا کر ان بتوں کو مسمار کیا۔ بتوں نے ابراہیم کو نہیں چھیڑا تھا، ماشاءاللہ، بت ابراہیم کے پاس چل کر نہیں آئے تھے، بتوں نے ابراہیم کو کچھ بھی نہیں کہا، یہ خود ابراہیم بت شکن خود گئے ان بتوں کے پاس جا کے ان کو مسمار کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ میں ولی خدا ہوں، خدا کے زمین پر غیر اللہ کا وجود برداشت نہیں کر سکتا۔ بس یہ ابراہیم کا یہ کام ہمارے لیے فریضہ و ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اسی طرح آپ آگے چلتے جائیں، انبیاء کا قصہ قرآن کریم نے خوب کھول کر بیان کیا۔ حضرت موسیٰ، فرعون حضرت موسیٰ کے پاس نہیں آیا بلکہ حضرت موسیٰ خود مدائن سے چل کر آئے، خداوند متعال کی تجلی دیکھی، اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ آپ فرعون کی طرف جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ طاغی و باغی ہے، فرعون آپ کے پاس نہیں آئے گا، فرعون نے آپ کو چھیڑا بھی نہیں، فرعون نے آپ کو کچھ نہیں کہا، آپ فرعون کے پاس جائیں۔ کیوں؟ انہو طغا، کہ اس نے طغیان کیا ہے، وہ ہماری حدود کو توڑ چکا ہے۔
اور پھر وہ سارا ماجرہ حضرت موسیٰ پیش آیا اور فرعون کو آپ نے غرق کیا. اور اسی طرح آپ آئندہ آنے والے تمام انبیاء دیکھتے جائیں کہ ایک کے بعد ایک نبی آتا گیا. اس کی قوم نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا. اس نے اپنی قوم کو کہا کہ اے قوم، یہ کس کی پرستش کر رہے ہو؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، خدا کی بندگی کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو. اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ آتا ہے کہ حضرت کا جب زمانہ آیا تو آپ خود اپنے بت پرستوں کے پاس گئے اور ان کو فرمایا کہ یہ تم کس کی پرستش کر رہے ہو؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو، نعرہ لگاؤ، شعار لگاؤ لا الہ الا اللہ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، نہ کہ اس خدا کا کوئی فائدہ ہوگا. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تاکہ تم فلاح یافتہ ہو جاؤ. بس رسول خدا کو کفار نے نہیں چھیڑا تھا، رسول خدا کو بت پرستوں نے اور بتوں نے کچھ نہیں کہا تھا، بلکہ وہ تو آپ کی عزت کرتے تھے، آپ کو صادق و امین کہتے تھے، آپ کو اپنے فیصلوں کے اوپر آپ کو گواہ و آپ کو قاضی بناتے تھے، اور بہت سارے فیصلے آپ نے ان کے درمیان کیے. آپ تو صاحب عزت تھے، کیوں آپ نے دشمنی مول لی؟ کیوں آپ نے عداوت مول لی؟ کیوں؟ کیونکہ آپ نبی خدا بت شکن کے فرزند اور خود بت شکن تھے، لہٰذا بت نہ بھی چھیڑیں. آپ کا فریضہ ہے کہ آپ نے بتوں کو توڑنا ہے، آپ نے زمین خدا پر بت کو برداشت نہیں کرنا. یہ ایک قرآن نے ہمارے لیے اسوہ مقرر کیا. آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کہ ابھی یزید برسر اقتدار نہیں آیا تھا، اور اس نے آپ کو بیعت کے لیے کہا بھی نہیں تھا کہ آپ نے پہلے سے یزید کے خلاف و معاویہ اس کے خلاف قیام کی آپ نے تیاریاں شروع کی. یہ میرے اپنے الفاظ نہیں، شہید مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ نے اسی طرح سے ان کے بارے میں تجزیہ کیا کہ یزید نے آپ کو نہیں چھیڑا، یزید برسر اقتدار بھی نہیں آیا، بلکہ معاویہ کا زمانہ تھا اور آپ نے اپنی تحریک و نہضت کا آغاز اسی زمانے سے کر دیا. خطبہ منہ اس کے اوپر بہترین گواہی ہے کہ آپ نے 59 ہجری کے اندر جب معاویہ برسر اقتدار ہے اور اس نے اعلان کر دیا کہ میں اپنے بعد اپنے جانشین یزید کو بناؤں گا، اس وقت امام نے آ کے وہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کے اندر علماء و فضلاء کو اپنی ذمہ داریاں بتائیں کہ اے علماء، تم نے اسلام کے نام پہ احترام کمایا، تم نے اسلام کے نام پہ اس قدر احترام کمایا کہ تمہاری گلی کے اندر رہنے والے لوگوں کا بھی احترام تمہاری وجہ سے کیا جاتا ہے. اور پھر جب اسلام کے اوپر بات آئی، اسلام کے اوپر جب کوئی مصیبت آن پڑتی تھی تو تم چپ رہتے تھے، جبکہ تمہاری جاہلیت کی رسومات کو اگر کوئی کچھ کہہ دے تم شور شرابہ مچاتے تھے، تم بھڑک اٹھتے تھے. بس یہ امام حسین تھے جنہوں نے خود اس طاغیہ کو اپنا دشمن بنایا، وگرنہ اگر آپ چاہتے تو بہت سارے اور مقدس مآب لوگوں کی طرح بیٹھے رہتے، آپ آرام کے ساتھ خانہ کعبہ کے ساتھ طواف میں مصروف رہتے، روضہ رسول کے پاس تفسیر قرآن کا درس دیتے رہتے اور کسی کو کچھ نہ کہتے، تو کوئی آپ کو بھی نہیں چھیڑتا. جیسا کہ صرف امام حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی، بہت سے لوگوں نے اور بھی نہیں کی تھی، لیکن یزید نے ان کو چھیڑا نہیں. امام آگے آئے اور امام نے یزید کو کہا کہ اے یزید، تو فاسق و فاجر ہے، اور حسین معدن علم و رسالت، معدن نبوت کا پروردہ ہے، لہٰذا میں مثل لا یبایع لمثلہ، مجھ جیسا کبھی بھی تجھ جیسے کو اپنا حاکم نہیں مان سکتا. بس مومنین کرام، یہ موقف ہے انبیاء الہی کا و ائمہ و رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کہ جس موقف سے آپ نے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے. آپ کے خاندان کے اوپر بات آئی، آپ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے. آپ کے چچا حضرت ابو طالب پر دباؤ ڈالا گیا، آپ اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے. اس موقف پہ آپ نے سمجھوتا نہیں کیا. لیکن اب یہاں پر میں ایک
اور رسول کی زندگی کا پہلو ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اور عموماً ہماری زندگیوں کے اندر اختلاف جو پایا جاتا ہے، ہماری زندگیوں کے اندر ٹکراؤ جو پایا جاتا ہے، وہ انہی چند چیزوں کے درمیان مخلوط کر دینے کی وجہ سے ہے۔ ہم نے کچھ چیزوں اور کچھ پہلوؤں کو مخلوط کر دیا، ان کو آپس میں ملا دیا ہے۔ ان میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ ایک طرف رسول خدا موقف میں انتہائی سخت، لچک ناپذیر، آپ کے موقف کے اندر بالکل لچک نہیں۔ بہت سے لوگ آئے، کہا کہ یا رسول اللہ ہم اسلام مان لیتے ہیں، نماز معاف کر دیجئے، نماز بھی مان لیتے ہیں، سجدہ نہ کرنا پڑے۔ کہا نہ، یہ میرے بس میں نہیں، اس موقف میں کوئی سمجھوتا نہیں۔ بہت سے نے کہا کہ ہمیں کوئی اور چیز میں چھوٹ دے دی جائے، ہم بتوں کی پوجا نہیں کرتے، صرف اور صرف انہیں اپنے گھروں میں سجا کے رکھ لیتے ہیں، نہ، اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن قرآن نے ایک اور پہلو ذکر کیا، اور وہ ہے اخلاق رسول خدا، کہ اے رسول خدا اگر آپ کے لین نہ ہوتے، فبرحمت من اللہ، یہ خداوند متعال کی رحمت اور خداوند متعال کا یہ کرم ہے، لنت لہم، کہ آپ لین و نرم مزاج ہیں، آپ اخلاق میں نرم، موقف میں سخت ہیں۔ یہ دو چیزوں کے اندر اگر آپ تفکیک کر سکے اور میں اپنا پیغام آپ تک پہنچا سکا تو بس ہم بھی اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے، اور آپ کی زحمتیں بھی ایک نتیجے تک پہنچ جائیں گی۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد والے محمد۔ کہ فَبِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ اے رسول یہ خداوند متعال کی خاص رحمت ہے کہ اس نے آپ کو لین بنایا، آپ نرم مزاج ہیں، آپ کا اخلاق بہترین خلق ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ خلق عظیم کے مالک ہیں۔ اور ایک اور جگہ کیا فرمایا، لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اے رسول اگر آپ فض کی اس آیت کی تفسیر و اس آیت کو خوب کھول کر، استاد محترم نے اسی سال کے، یہ جو سال پیچھے گزرا ہے، اس سال کے اندر 12 ربیع الاول سے لے کر 17 ربیع الاول تک جو ہفتہ وحدت ہوتا ہے، اس کے اندر رسول کی حسن سیرت کے اوپر روشنی ڈالی، بلکہ اس کی وضاحت کی۔ ان دروس کو حتماً سنیے گا، میری گزارش ہے تمام سامعین محترم و تمام مومنین سے کہ حتماً فرصت نکالیں، وقت نکالیں اور ان دروس کا مطالعہ کریں، ان دروس کو سنیں۔ ایک طرف رسول کو کہا گیا اے رسول لا تطع، آپ ان کی اطاعت نہ کریں، ان کا موقف نہ مانیں، ان کے سامنے لچک نہ دکھائیں، ان کے سامنے نرمی نہ دکھائیں۔ اور دوسری طرف سے قرآن کیا کہہ رہا ہے، فَبِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ خداوند متعال کی خاص رحمت، خاص عنایت ہے کہ اے رسول آپ نرم مزاج ہیں، آپ کا مزاج نرم ہے، آپ کا رویہ نرم ہے، آپ تندخو نہیں ہیں، آپ ہٹ دھرم نہیں ہیں، آپ ان کے سامنے کٹ حجتی نہیں کرتے، آپ ان کے سامنے درست مزاجی نہیں دکھاتے، آپ ان کے ساتھ حسن خلق سے پیش آتے ہیں۔ اور ایک اور فارمولہ کیا بتا دیا کہ اے رسول آپ دیکھ لیں کہ یہ لوگ آپ کی گرد طواف کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ آپ کی گرد گھومتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، اگرچہ آپ کی بات نہیں مانتے لیکن آپ کی محفل میں اٹھنا بیٹھنا پسند کرتے ہیں، کیوں؟ فَبِرَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ خداوند متعال کی خاص رحمت و خاص عنایت ہے کہ لِنْتَ لَهُمْ، آپ لین و نرم مزاج ہیں۔ اور اگر آپ نرم مزاج نہ ہوتے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ فظ ہوتے، کہ استاد محترم نے کہا فظ یعنی وہ انسان جو بلا وجہ، جو بغیر کسی وجہ کے دوسرے کی شخصیت خراب کر دے، دوسرے کا احترام پائمال کر دے، اس کی شخصیت ملیامیٹ کر دے، یہ فظ۔ غلیظ القلب، آپ کا دل سخت ہوتا، جیسے قرآن نے بعض کے بارے میں کہا ثم قست قلوبکم فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، کہ ان کے دل پتھر صفت ہو گئے، یا بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ ایک پتھر وہ ہوتا ہے جس پہ جب موسیٰ عصا مارے تو پانی نکل آتا ہے، لیکن اس پتھر پہ ذکر خدا کوئی اثر نہیں کرتا۔ لہٰذا اگر آپ سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ لوگ آپ کی گرد، آپ کے اطراف سے بھاگ جاتے۔
بس توجہ کریں مومنین کرام، رسول خدا کے اندر ایک جاذبہ تھا اور ایک دافعہ تھا۔ جاذبہ کس چیز کا تھا؟ جاذبہ دو چیزوں کا تھا، توجہ کریے گا۔ جاذبہ ایک اخلاق کا تھا، جس اخلاق کے جاذبے نے مسلمان و غیر مسلمان، یہودی و عیسائی، مذہب کی تفریق کے بغیر غلام و آزاد ہر کسی کو رسول کے قریب لایا۔ یہ جاذبہ تھا، یہ اخلاق کا جاذبہ کہ آپ کے موقف کو نہیں مانتے، آپ کے ساتھ ہم قدم نہیں ہیں، آپ کی بات سننا پسند نہیں کرتے، بلکہ جب آپ قرآن تلاوت فرماتے ہیں تو وہ لوگوں کو کہتے ہیں دور جاؤ، اٹھو رسول کی محفل سے جاؤ، لیکن رسول کا جاذبہ اتنا شدید، اتنا قوی جاذبہ کہ لوگ بھگانے کے باوجود، دھمکیوں کے باوجود نہیں جاتے۔ شیب ابی طالب میں اتنے سال کیوں گزار لیے؟ کیونکہ جاذبہ رسول ان کو جانے نہیں دیتا۔ ایک اس چیز کا جاذبہ، اور یہ جاذبہ مومن و منافق ہر مذہب کی تفریق کے بغیر ہر ایک کے لیے تھا۔ ایک اور جاذبہ فقط مومنین کے لیے تھا، اور وہ آپ کا موقف کے اوپر ڈٹ جانا۔ سبحان اللہ۔ یہ جاذبہ فقط اور فقط مومنین کے لیے تھا کہ آپ فقط اور فقط اپنے موقف کے اوپر ڈٹے ہوئے اور موقف کے خلاف ایک جملہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ آپ کی پائیداری و استحکام کی علامت، آپ کی مستقل مزاجی کی علامت۔ اور ایک دافعہ تھا، دافعہ اخلاق و رویے میں نہیں تھا، فقط موقف میں تھا، اور وہ بھی غیر مسلمانوں کے لیے۔ یعنی مومنین تو رسول کے گرد موقف کی وجہ سے بھی آتے تھے، اخلاق کی وجہ سے بھی کھچے چلے آتے تھے، اور جو دور ہوئے، جنہوں نے دشمنی اختیار کی، وہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ رسول نعوذ باللہ درست مزاج تھے، آپ کا اخلاق، آپ کا رویہ برداشت کے قابل نہیں تھا، نہ، بلکہ اس وجہ سے انہوں نے دوری اختیار کی کہ یہ رسول اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ ہم نے بھیس بدل کے آئے، ہر طریقہ اپنایا تاکہ اس رسول کو اپنے موقف سے ہٹا دے، لیکن رسول موقف سے نہیں ہٹے۔ ایک رہبر معظم نے ایک خوبصورت تحلیل فرمائی، ایک کتابچہ ہے، روح توحید لا الہ الا اللہ، یہ آپ کی کتابچے کا نام ہے، کہ اس کے اندر آپ نے رسول خدا کی نہضت کو کھولا ہے، تجزیہ و تحلیل کیا ہے۔ اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ رسول خدا کی ایک نہضت تھی، بلکہ اس سے عام لے لیں، جب بھی کوئی نہضت شروع ہوتی ہے، کوئی نہضت اپنے مرحلے کے اندر مرحلہ بہ مرحلہ آگے بڑھ رہی ہوتی ہے، کچھ اپنے دشمن بناتی ہے اور کچھ دوست بناتی ہے، یہ ہر نہضت کا قانون کلی ہے۔ آپ آج اس علاقے کے اندر ایک چھوٹا سا قدم اٹھائیں، یہ اقدام آپ کا کچھ اپنے حامی بنائے گا، کچھ مخالف بنائے گا، کچھ ساتھ اسوہ رسول ہے، ہمارا وہ رسول ہے، جو اسوہ رسول ہے، ہمارا وہ رسول ہے، قرآن وہ کتاب ہے، جو درس انقلاب ہے، علی کا طرز زندگی، منافقت کی موت ہے، علی کا طرز زندگی، منافقت کی موت ہے۔ محمد و آل محمد صلی اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ لہٰذا مومنین کرام، رسول خدا کا جاذبہ دو چیزوں کے اندر تھا، آپ کا اخلاق کہ جس کا جاذبے کا دائرہ بہت وسیع تھا، بہت عام تھا، جس کی کوئی حد نہیں تھی، حتیٰ بہت ساری جگہوں پہ غیر مسلمان آتے آپ کے پاس، اہل کتاب آتے، آپ ان کا احترام کرتے، بعد میں صحابہ پوچھتے کہ آپ نے کیوں ان کا احترام کیا جبکہ یہ مسلمان بھی نہیں؟ آپ فرما دیتے کہ اگرچہ ہمارے نزدیک یہ مسلمان نہیں، اپنی قوم میں قابل احترام ہے، لہٰذا میں نے ان کا احترام کیا۔ اٹھتے کھڑے ہوتے، اٹھ کر ان کے لیے اپنی عبا اتار کر زمین پر بچھا دیتے اور ان کو اس عبا کے اوپر بٹھاتے، یہ جاذبہ تھا رسول کا۔ اور دوسرا جو دافعہ تھا، وہ دافعہ موقف کے اوپر ڈٹ جانا، موقف کے اوپر سختی دکھانا، موقف سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹانا۔ اور امام حسین علیہ السلام نے بھی یہیں سے، اسی درسگاہ سے، اسی جگہ سے یہ درس لیا۔ بلکہ میں کہوں کہ مولا کائنات کی آپ زندگی کا مطالعہ کیجئے کہ علی کے اندر بھی یہی صفات تھیں
کہ آپ کا جاذبہ اس قدر تھا کہ آپ یتیموں کو رات کو جاتے ان کی احوال پرسی کرتے، اور جو بھی ایک دفعہ آپ سے ملاقات کر لیتا آپ کا گرویدہ ہو جاتا۔ بلکہ یہاں پر وہ واقعہ ذکر کر دوں کہ جب امام حسن مولا کائنات کو دفن کر کے واپس آ رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا عمر رسیدہ انسان پڑا ہوا ہے، کوئی اس کی احوال پرسی نہیں کرتا، فریاد کر رہا ہے، رو رہا ہے، دھاڑے مار رہا ہے کہ لوگوں اتنے دن ہو گئے میرا وہ دوست نہیں آیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میرا وہ دوست نہیں آیا۔ مولا حسن نے پوچھا کہ بتاؤ تم تو نابینا ہو، دیکھ بھی نہیں سکتے، تمہارے دوست کی کیا صفات تھی؟ اس نے بتانا شروع کیا۔ وہ قرآن جب تلاوت کرتا تھا تو سارے زمین و آسمان، چرند و پرند، حشرات، سب کے سب اس کے ساتھ ہم صدا ہو جاتے تھے، ہم آہنگ ہو جاتے تھے، اور وہ میرے ساتھ اس طرح سے گھل مل جاتا تھا گویا ہم صدیوں پرانے دوست اور رفیق تھے۔ میری اس طرح سے احوال پرسی کرتا تھا، گھنٹوں میرے ساتھ بیٹھا کرتا تھا۔ تو مولا حسن وہاں پہ کہتے ہیں کہ اے انسان، تمہیں پتہ ہے وہ امیر کوفہ، وہ اس سلطنت کے امیر تھے، بلکہ امیر المؤمنین، امیر کائنات، مولا متقیان علی ابن ابی طالب تھے، جن کو 3 دن پہلے شہید کر دیا گیا۔ خوب، اور اس کے بعد وہ انسان علی کے فراق میں جان دے دیتا ہے۔ اس نے کہتا ہے کہ اے آقا زادے، صرف ایک رحم کیجئے، ایک میرے اوپر ایک احسان کر دیجئے کہ مجھے ان کی قبر پر پہنچا دیجئے۔ اور جب قبر پہ پہنچ کے وہ اپنے آپ کو گراتا ہے اور اس طرح سے گریہ کرتا ہے کہ وہیں پہ لکھا ہے کہ اس نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔ یہ جاذبہ تھا، لیکن علی کا دافعہ، موقف کے اندر سختی، موقف کے اوپر لچک ناپذیری اس قدر سخت تھی کہ جو آپ کے ساتھ آپ کے حامی تھے وہ مخالف بن گئے۔ کیوں؟ کیونکہ علی موقف کے اوپر کوئی لچک برداشت نہیں کرتے، علی موقف کے اوپر نرمی نہیں دکھاتے، اور وہ ناقصین کا لشکر، وہ عہد شکنوں کا لشکر، وہ سارے کے سارے اسی وجہ سے دور ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ امام علی کے موقف میں کوئی لچک نہیں تھی۔ مولا امام حسن کی زندگی اٹھا کر پڑھ لیجئے، امام حسین کی زندگی پڑھ لیجئے، بس میں صرف ایک واقعہ دونوں کا کہ موقف کے اندر امام حسین کی سختی اس قدر کہ آپ ذرا سی نرمی دکھانے کے لیے تیار نہیں، آپ ذرا سی لچک کا اظہار کرنے، لچک کا شائبہ بھی نہ ہونے پائے کہ میں نعوذ باللہ ڈر گیا ہوں۔ اپنے آئے، ساتھی آئے، دشمن آیا، حضرت مسلم ابن عقیل آتے ہیں، اور وہ حدیث، وہ امام کا فرمان کہ جب مسلم ابن عقیل آئے کہ مولا آپ اس شاہراہ سے اپنا راستہ الگ کر لیجئے، ایک فرعی و ضمنی راستہ اپنا لیجئے تاکہ ہم بخیر و عافیت مکہ پہنچ سکیں۔ امام فرماتے ہیں لا واللہ یا ابن عمی، اے میرے چچا زاد بھائی، خدا کی قسم ہرگز لا فارقت هذا الطریق ابدا، میں اس راستے سے جدا نہیں ہوں گا حتی انظر الى ابیات مکہ او یقضی اللہ فی ذلک مما یحب وترضى، یہاں تک کہ میں مکہ کی دیواریں دیکھ لوں یا درجہ شہادت پر پہنچ جاؤں، یعنی خدا بند متعال اس راستے پر چلنے کے نتیجے میں مجھے مقام شہادت عطا کر دے، لیکن میں اس راستے سے نہیں ہٹوں گا، اس شاہراہ و اس اصلی راستے کو ترک نہیں کروں گا۔ اور جگہ جگہ پہ امام نے اپنے موقف کے اندر کوئی لچک نہیں دکھائی۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کا اخلاق بھی دیکھ لیجئے کہ وہ مرد شامی آتا ہے، چہرہ دھول میں اٹا ہوا ہے، مدینہ کے اندر، مسجد مدینہ کے اندر دیکھتا ہے کہ ایک بزرگ شخصیت جو اپنے چہرے سے وجیح لگ رہی ہے، پروقار لگ رہی ہے، با استقلال شخصیت نظر آ رہی ہے، وہ بیٹھ کر لوگوں کے درمیان گفتگو کر رہی ہے، اور لوگوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے؟ تو پھر اس کے بعد اسے جواب دیا جاتا ہے یہ فرزند رسول، نواسہ رسول، وہ فرزند علی حسین ابن علی ہیں۔ وہ وہیں پر نیت باندھتا ہے، بلکہ بعض نے لکھا آستینیں چڑھائیں اس نے نیت کی اونچی آواز میں کہ تاریخ نے لکھ لیا، اسے ثبت کر لیا، اس نے نیت کی قربتاً اللہ، اور آ کر اس نیت کے ساتھ امام کو دشنام دینا شروع کیا، امام کی خدمت میں گستاخی و حتاکی شروع کی۔ لیکن امام نے اس کے سامنے کیا رویہ اپنایا؟ لکھا ہے کہ امام نے صرف ایک جملہ کہا کہ کیا تم شام سے آئے ہو؟ اس نے کہا ہاں شام سے آیا ہوں۔ امام نے کہا اہل شام سے یہ بعید نہیں کہ ان کا اخلاق ایسا ہی ہو،
لیکن ہم خاندان رسالت کے پروردہ ہیں اور ہمارا اخلاق دیکھ لو. کہا تم مسافر ہو آؤ ہمارے مہمان بن جاؤ، تم بھوکے ہو آؤ ہمارے مہمان بن جاؤ، ہم کھانا کھلائیں گے. زاد سفر نہیں ہے کہ واپس شام جا سکو، ہم تمہیں خرچ راہ بھی دیں گے، زاد راہ بھی دیں گے، ہم تمہیں سب کچھ دیں گے، تم ہمارے مہمان ہو. بس یہ دو رویے، یہ دو کردار، ان کے درمیان تضاد و ٹکراؤ نہیں ہے. آج مومنی نے کرا، آج ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ان کو آپس میں مخلوط کر دیا ہے. جہاں پر ہمیں موقف میں سختی دکھانی چاہیے ہم نرمی دکھا دیتے ہیں، اور جہاں پہ ہمارا رویہ، ہمارا اخلاق نرم ہو جانا چاہیے وہاں پر انانیت آڑے آ جاتی ہے، وہاں پر کوئی اور بت آڑے آ جاتا ہے، اور اس وجہ سے ہم تندرو ہو جاتے ہیں، ہم درست ہو جاتے ہیں، ہم سخت مزاج ہو جاتے ہیں. امام سجاد کے موقف کو کوئی بھی نہیں توڑ سکا. امام سجاد کے موقف کو نہ زنجیریں توڑ سکی، نہ توق توڑ سکا، نہ وہ شہادتیں توڑ سکی، نہ وہ اسارت توڑ سکی. جب آپ کے سامنے ایک یزیدی درباری خطیب نے کھلم کھلا آپ کے سامنے یزید کی تعریف شروع کی تو امام نے وہیں پر پوری آواز میں، پوری صدا کے ساتھ کہا کہ یا ایہا الخطیب ایہا الخاطب، اے درباری خطیب، اے سرکاری خطیب، قد اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق، تم نے مخلوق کی مرضی، مخلوق کی رضایت، مخلوق کی خوشنودی لے لی ہے خالق کی ناراضگی مول لے کر. یہ موقف تھا امام کا، لیکن رویہ و اخلاق ایسا کہ ہر کوئی آپ کے گرد کھینچا ہوا آ جاتا تھا. بس مومن نے کرا، وقت نماز بھی ہے، میں صرف 2 جملے ذکر مصائب پڑھ کے، چونکہ آپ کے قلوب پہلے سے ہی عزادار ہے اور آپ کو خطیب کی آواز و خطیب کا لہجہ نہیں، خود نام حسین کافی ہے رلانے کے لیے. صرف یہ کہہ دینا کہ امام حسین قتل الحسین فی کربلا، عطشانہ کہ حسین کربلا کے میدان میں پشت گردن سے ذبح کر دیے گئے، یہی کافی ہے. اور یہی کافی ہے. بس ایک روایت ذکر کر دوں کہ جب 11 محرم کی صبح کو کاروان اسرا تیار کیا گیا، اس وقت بیویاں آتی ہیں مولا سجاد کے پاس، کہتی ہیں کہ اے آقا و مولا، معلوم نہیں کہ آیا پلٹ کے واپس کربلا آنا ہو یا نہ آنا ہو، ہم اپنے شہداء کو دوبارہ دیکھ پائیں یا نہ دیکھ پائیں، ان کی زیارت کر سکے یا نہ کر سکے. ایک دفعہ اجازت دے دیجئے کہ ہم ان شہداء کے لاشوں سے وداع کر لیں، ان سے ہم جی بھر کے رو لیں، ان کے لاشوں پر تسلی کر لیں ہم، اور پھر اس کے بعد جب یہ یزیدی کہیں گے ہم چل پڑیں گے. مولا سجاد نے اجازت دی کہ اے بیویوں، معلوم نہیں واپس آنا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، آپ جی بھر کے وداع کر لیجئے، آپ جی بھر کے اپنے لاشوں کے ساتھ لپٹ کر رو لیجئے. اور اس کے بعد سب نے لکھا کہ بیویوں نے خوب بین کیا، خوب گریہ کیا. کوئی بیوی اپنے بیٹے کی لاش کے ساتھ چمٹ کر اس کی لاش کے ساتھ لپٹ کر گریہ کر رہی تھی، کوئی بیوی اپنے بھائی کی لاش کے ساتھ لپٹ کر رو رہی تھی، کوئی بیوی اپنے شوہر کی لاش کے ساتھ لپٹ کر رو رہی تھی. اور سب بیویاں جب یوں اونچی آواز میں گریہ و فغاں کر رہی تھیں تو اس موقع پہ عمر سعد دیکھتا ہے کہ اس کے لشکر کے اندر نرمی پیدا ہوگی، اس کے لشکر کے اندر یہ سرگوشیاں ہونے لگیں کہ ظالموں بہت ظلم کیا ہم نے، اتنا ظلم کیا ہم نے. عمر سعد آتا ہے امام سجاد کے پاس، کہتا ہے سجاد حکم دیجئے کہ بیویاں محمل میں سوار ہو جائیں، بیویوں کو سوار کرایا جائے. مولا سجاد کہتے ہیں اے ظالموں، تم نے جتنا ظلم کرنا تھا کر لیا، اب یہ بیویاں اپنے لاشوں کے ساتھ ودا ہونا چاہتی ہیں، یہ بیویاں اپنی لاشوں کے اوپر گریہ کرنا چاہتی ہیں، ان کو تھوڑی دیر گریہ کرنے دو، ان کو تھوڑی دیر رو لینے دو، اس کے اندر تمہارا کیا جاتا ہے. عمر سعد لئن کہتا ہے کہ نہ، ان بیویوں کو لاشوں سے جدا کر کے فوراً سوار کرایا جائے. مولا سجاد نے جب بیویوں کو دیکھا
تو آپ سے بیویوں کو لاشوں سے جدا کروایا نہیں گیا؟ اس لعین عمر سعد نے ایک تازیانہ اٹھایا، امام کی جھکی ہوئی گردن، جھکی ہوئی کمر جو پہلے سے طوق کے وزن کے تحت جھکی ہوئی تھی، اس کے اوپر کوڑا برسانا شروع کیا، کوڑے مارتا گیا۔ بی بی زینب جو اپنے بھیا کے لاشے کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی، دیکھا کہ امانت حسین، وارث حسین سجاد کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اور مولا سجاد اپنی جھکی ہوئی کمر کے ساتھ تازیانے پہ تازیانہ برداشت کر رہے ہیں۔ فوراً بھاگتی ہوئی آتی ہے اپنے بھتیجے کے پاس، کہتی ہے بھتیجے کیا آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں؟ مولا سجاد فرماتے ہیں نہ پھوپھی ابا مجھے شہید نہیں کرنا چاہتے، انہوں نے مجھ سے تقاضا کیا ہے کہ آپ کو لاشوں سے جدا کر دوں۔ مجھ سجاد سے برداشت نہیں ہوا کہ ان بین کرنے والی بیویوں کو ان کے وارثوں سے، ان کے لاشوں سے جدا کر دوں، لہٰذا اے پھوپھی اماں اپنے لاشوں سے خوب ودا کر لیجئے، جب تک سجاد کے اندر جان ہے، سجاد کے اندر دم ہے، کوڑے برداشت کرتے رہیں گے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون لعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به۔ بار الہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پاک پروردگار تمام مجالس اعضاء شرکائے مجالس و جہاں کہیں پر بھی محب اہل بیت و شیعیان اہل بیت و عاشقان اہل بیت موجود ہیں، ان سب کے جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ پاک پروردگار جلوس ہائے حسینیہ کی حفاظت فرما۔ پاک پروردگار بحق محمد والے محمد جتنے مومنین شرعی حاجات رکھتے ہیں ان کی شرعی حاجات کو پورا فرما، جو مومنین مشکلات میں گرفتار ہیں ان کی مشکلات کو برآور فرما۔ پاک پروردگار بحق محمد والے محمد مملکت پاکستان کو استحکام نصیب فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، سید مقاومت کو طول عمر عنایت فرما۔ پاک پروردگار علماء برحق جو کسی بھی سرزمین پر کسی بھی ملت کے اندر مبارزے کے اندر طاغوت کے خلاف مجاہدت و مبارزے کے اندر مصروف ہیں، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ہمارے دوستوں، ہمارے اعزاء و اقارب، ہمارے خاندان والوں کو آپ کے بہترین اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بر محمد وآل محمد صلوات اللہ۔